السلام علیکم جی، یہ ماہ دوران کی دوسری قسط ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حال پارک لین، لندن، انگلینڈ۔ انڈر گراؤنڈ ٹیوب تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ قریباً آدھی سے زیادہ ٹیوب مسافروں سے بھری تھی۔ ویکینڈ ہونے کے باعث ورکرز اور اسٹوڈنٹس کا رش کم تھا۔ سیٹ کے آخری سرے پر بیٹھی وہ کسی غیر مرئی نقطے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بلیک جینس پر بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی۔ ہوڈی کا سائز اتنا تھا کہ اس کی نازک سی جسامت بالکل ڈوبی ہوئی تھی۔ سیاہ کمر تک آتے بال سر کے اوپر پونی ٹیل میں قید تھے۔ بھوری آنکھیں خالی خالی سی تھیں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ 3 سال میں سب کچھ بدل چکا تھا، جیسے زندگی نے مکمل یو ٹرن لے لیا ہو۔ اس کی زندگی گھن چکر بن چکی تھی۔ یہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز اور ٹیوبس تو جیسے اس کی زندگی کا اہم جزو تھی۔ ہڈ کا بازو پیچھے کیے اس نے کلائی میں بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ منزل پر پہنچنے میں مزید 15 منٹ رہتے تھے۔ گہری سانس بھرے اس نے اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا۔ کوئی باتوں میں مصروف تھا تو کوئی کانوں میں ہیڈ فونز لگائے اپنی دنیا میں مگن تھا۔ سامنے سیٹ کے آخر پر بیٹھے ایک جوڑے نے اس کی توجہ کھینچی، جو فون میں کچھ دیکھتے مسلسل ہنس رہے تھے۔ ان کے چہرے پر واضح خوشی تھی، سکون تھا۔ دل میں ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ نظریں جوڑے سے چراتے اس نے آگے کی خالی سیٹوں پر ٹکا دیں۔ 3 سال پہلے وہ بھی ایسی ہی تھی، پرسکون، خوش، زندگی کے ہنگاموں سے آزاد۔ اور پھر سب ختم ہو گیا۔ وہ بے سکون ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئیں، زندگی کے ہنگاموں نے اسے آن لیا۔ خالی آنکھوں سے ہلکی سی نمی واضح ہوئی۔ 3 سالوں نے اگر اسے مضبوط بنایا تھا تو اس سے زیادہ اس کو توڑ دیا تھا۔ اس سے سب چھین لیا تھا، اس کی خوشیوں کی تمام وجہ چھین لی تھی۔ ہتھیلیاں زور سے آنکھوں پر رگڑ کر اس نے ان میں آئی نمی کو صاف کیا۔ ٹیوب رکنے پر بیگ کندھے سے لگاتی وہ ٹیوب سے اتری۔ اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتی وہ باہر سڑک پر آئی۔ یکلخت ٹھنڈی ہوا نے منہ پر جیسے تھپڑ مارا تھا۔ آستینوں کو مزید آگے کر کے ہاتھوں کو چھپاتی وہ بازو سینے پر باندھے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ مزید 10 منٹ چل کر اسے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ برکسٹن پرزن کے گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی اسے اپنی کمر میں سوئیاں چبھتی معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ اس جگہ 3 سال سے مسلسل آ رہی تھی، لیکن آج تک وہ مانوس نہیں ہو سکی تھی۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ اسے دنیا میں سب سے بدصورت اور خراب جگہ کون سی لگتی ہے تو وہ اسی جگہ کا نام لیتی۔ وزٹر کارڈ جمع کرواتی وہ ایک طرف لگی کرسیوں اور ٹیبل میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آس پاس کی کرسیاں بھی تقریباً بھری تھیں۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد داخلی دروازے سے وہ آتا دکھائی دیا۔ ماہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی جانب ہاتھ کو دیکھا۔ نیلی جینس پر گرے سویٹ شرٹ پہنے وہ پہلے والا ہاتھ نہیں رہا تھا۔ اس کی جسامت اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی، کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں رہنے لگے تھے، اور اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں اب محض سیاہ پتھر معلوم ہوتی تھیں۔ ہاتھ کیسے ہو؟ اس کے قریب پہنچنے پر ماہ نے بازو کا ہزار اس کے گرد بنائے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ ہاتھ نے بازو اس کے گرد باندھے اس کا سر تھپتھپایا۔ ٹھیک ہوں۔ جھوٹ، ماہ جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ 3 سالوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مما، نورے، سب ٹھیک ہے۔ ہاتھ الگ ہوتا وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نورے کا ایڈمیشن ہو گیا؟ کون سے سبجیکٹس رکھے اس نے؟ ماں اس کے سوال پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ یوں ہی سب کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ نورے نے کارپوریٹ لاء میں ایڈمیشن لیا ہے۔ لاء؟ وہ تو فیشن میں جانا چاہتی تھی نا؟ ہاں، لیکن ڈیڈی کی خواہش تھی وہ لاء پڑھے۔ اس کے جواب پر وہ چند سیکنڈ رکا۔ ڈیڈی کیسے ہیں؟ ماہ نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا پیارا سا چہرہ جس سے کبھی مسکراہٹ الگ نہیں ہوتی تھی۔ کل بات ہوئی تھی ڈیڈی سے، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ وہ واپس نہیں آئے؟ کب آئیں گے؟ کچھ بتایا بھی نہیں۔ ماہ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ 2.5 سال پہلے ڈیڈی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مانچسٹر چلے گئے تھے اور اس دن کے بعد واپس نہیں آئے تھے۔ پوچھنے پر وہ پروجیکٹ کا بہانہ لگائے مزید رکنے کا بتاتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی ڈیڈی جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں وہ لندن واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ مما 3 مرتبہ ان سے ملنے جا چکی تھیں، جبکہ نورے کا سینئر اسکول ختم ہونے پر ان سے ملنے گئی تھیں۔ ان کا پروجیکٹ ابھی ختم نہیں ہوا، مزید وقت لگے گا۔ وہ واپس کیوں نہیں آنا چاہتے؟
ہاتھ کے سوال پر ماہ کو اپنے گلے میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ وہاں پر ان کا کام ہے ہاتھ، چھوڑ کر تو نہیں آ سکتے نا؟ ہاتھ نے سر نفی میں ہلایا۔ ڈیڈ کا ہر کام لندن میں تھا، تبھی تو ہم شیفیلڈ سے یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ماہی؟ دوبارہ سے سوال کیا تھا۔ جواب وہ جانتا تھا، لیکن ماہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں ہاتھ، کہیں بھی پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا ٹرانسفر مانچسٹر کروا لیا۔ ہموار لہجے میں جواب دیتا وہ ذرا سا پیچھے ہوئے بیٹھا۔ ماہ نے ہلکی سی حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔ نہیں ہاتھ، میں جانتا ہوں انہیں مانچسٹر برانچ کی طرف سے سینئر انجینئر کی پوسٹ کی آفر ہو رہی تھی، لیکن ہمارے لیے وہ 2 مرتبہ اس آفر کو ریجیکٹ کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہم سے دور نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے خود مجھے یہ سب بتایا تھا۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ ماہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کی کمپنی کی طرف سے انہیں پریشرائز کیا گیا ہو۔ ہلکی سی آواز میں اس نے ڈیڈی کی حمایت کرنا چاہی، یا شاید ہاتھ کی۔ ہاتھ ہلکا سا مسکرا دیا، آسودہ سی مسکراہٹ جو اس کی آنکھوں تک ہرگز نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ میری وجہ سے لندن چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ یہاں رہ کر اپنے سوشل سرکل کی ججمنٹس کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا۔ ان کا بیٹا ایک ریپسٹ ہے، وہ یہ کیسے سن سکتے تھے؟ ماہ کو لگا تھا کسی نے اس کے سینے پر زوردار چیز دے ماری ہو۔ ہاتھ، تم ریپسٹ نہیں ہو، مت دیا کرو خود کو ایسا نام۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، تم جانتے ہو، میں جانتی ہوں۔ آگے ہوتے ماہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پھر بھی فرق نہیں پڑتا، میں 3 سال سے اسی جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ لہجہ کڑوا سا تھا، جیسے وہ ناراض ہو خود سے، دنیا سے۔ تم ایک دن یہاں سے نکل جاؤ گے، تم پر لگے تمام الزامات ختم ہو جائیں گے ہاتھ۔ صرف خود کو مت ہارنا، خود کو زندہ رکھنا۔ آنکھوں میں نمی دوبارہ سے آئی، لیکن اب رگڑنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ ہاتھ نے خاموشی سے اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں کو دیکھا۔ آگے بڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کوئی نہیں تھا ماہی، صرف تم تھی، تب بھی اور اب بھی، صرف تم اور میری ریم کی یادیں۔ ریم کے نام پر ماہ کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ اس کے بھائی کا نام صرف آزادی ختم ہوئی تھی، بلکہ اس کے دل کا ایک حصہ بھی ختم ہوا تھا، وہ حصہ جو ریم کا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تم یہاں سے نکل جاؤ گے ہاتھ، مجھے یقین ہے۔ ریم؟ 3 سال میں جب وہ اس سے ملنے آتی تھی تب وہ یہی سوال کرتا تھا، جانے وہ مان کیوں نہیں لیتا تھا۔ 3 سال ہو چکے ہیں ہاتھ، وہ زندہ ہوتی تو واپس آتی، سب سے بڑھ کر وہ زندہ ہوتی تو تم آج یہاں نہ ہوتے۔ وہ سب کو بتاتی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تم نے نہیں کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ وہ کیسے مان لیتا؟ ابھی تو اس نے ریم کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ وہ ان خوابوں کو ہوا میں ہی تخیل ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بیل کی آواز پر وہ آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئی۔ ان کی ملاقات یوں ہی آنسوؤں میں ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، میں پھر آؤں گی، تم مت آیا کرو ماہی۔ ماہ نے بنا کچھ کہے اس کے ماتھے کو چوما۔ ٹیبل سے بیگ اٹھاتی وہ ایک نظر سر جھکائے ہاتھ پر ڈالے بھاری دل کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ جس وقت وہ ماربل آرک سے باہر نکلی، شام کا دھندلکا چھا چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سردی میں بھی مزید اضافہ ہوا تھا۔ لندن کا موسم بھی عجیب ہی تھا۔ لمحے بھر کو سورج نکلتا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے یوں ہی غائب ہوتا تھا، جیسے کبھی نکلا ہی نہ ہو۔ ماربل آرک اسٹیشن سے اس کے گھر تک کا سفر محض 10 سے 12 منٹ کا تھا۔ بیگ کے اسٹریپ تھامے وہ سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ پارک لین سٹی آف ویسٹ منسٹر کا ایک میجر ایریا تھا، جو کیفے، بوتیکس اور لگژری ہوٹل کے باعث خاصا مشہور تھا۔ شام ہوتے ہی یہ سڑک یوں روشن ہوتی تھی جیسے رات کی بجائے دن چڑھ رہا ہو، اور پھر لندن کے لوگوں کے لیے رات ہوتی ہی تفریح کے لیے تھی۔ لمبی سڑک کے کنارے ہموار قدم اٹھاتی وہ آخری سرے پر مڑی۔ اس سڑک پر گھر ایک قطار کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ کئی گھر پار کرتی وہ اپنے گھر کے آگے آ رکی۔ ایک لمبا اور گہرا سانس خارج ہوا تھا، جیسے ایک لمبے دن کے بعد وہ آخرکار اپنی منزل پر پہنچی ہو۔ گیٹ کی جانب بڑھتا ہاتھ ابھی گیٹ کے اوپر رکھا ہی تھا جب سنسان سڑک کی خاموشی کو ایک خوفناک آواز نے توڑا تھا۔ اور یہ آواز کس کی تھی؟ وہ یہ بھی جانتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتے اس نے سر کو ہلکا سا موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ سڑک کے اس پار گھر کے سامنے وہ اپنے بائک پر بیٹھا اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ انجن کے جاگنے کی آواز اس قدر تیز تھی کہ سڑک کے پار کھڑے ہونے کے باوجود ماہ کو آواز کانوں کے اندر تک جاتی معلوم ہو رہی تھی، لیکن
اسے یہ آواز اب بری نہیں لگتی تھی۔ یہ آواز اسے اس کے رائڈر کا پتہ دیتی تھی۔ وہ کس وقت گھر آتا تھا، کس وقت گھر سے نکلتا تھا، یہ آواز ماہ کو بتاتی تھی۔ سیاہ لیدر جیکٹ اور جینز میں اس کا قریباً 6 فٹ سے نکلتا قد بائک پر بیٹھنے کے باوجود نمایاں ہو رہا تھا۔ چہرے پر ہیلمٹ تھا جس کے باعث وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک اور بائک کی آواز فضا میں شامل ہوئی۔ ڈین کی بائک، جو سیدھا رائد کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ رائد کے برعکس ڈین کی بائک کی باڈی نیلے رنگ کی تھی، مگر شاید وہ ایک ہی برانڈ کے تھے۔ پہلی بائک کے بعد وہ 2 مزید بائک بدل چکے تھے۔ انہیں ہر نیا آنے والا ماڈل چاہیے ہوتا تھا، اور پھر اتنے امیر باپ کی اولادوں کے لیے یہ بات تو عام سی تھی۔ وہ دونوں کہیں جانے کو تیار تھے۔ بائک کا ہینڈل تھامے ڈین نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پر ہیلمٹ تھا جس کے باعث وہ اس کے زاویے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر ڈین نے اس کی جانب 2-3 مرتبہ لہرایا۔ جواباً ماہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ہاتھ اس کی جانب لہراتے ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے ہر چیز سے بے نیاز رائد کو دیکھا، جس کی نظر سامنے سڑک پر تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ ڈین نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اپنے آپ کو ٹپٹ کر گیٹ کھولتی وہ اندر داخل ہو گئی۔ نگز کالج، لنڈن۔ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کا آج پہلا دن تھا، جس کے باعث کالج میں کافی گہما گہمی تھی۔ جونیئرز کلاس ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ سینئرز ان کی ریگنگ میں۔ بیگ کندھے پر لٹکائے، لیپ ٹاپ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے سے لگائے، وہ پارکنگ لاٹ کے قریب کھڑی نورے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کا لو اسکول میں پہلا دن تھا۔ لو میں ایڈمیشن لینے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ کنگز بزنس اسکول اور ڈکس پون لا اسکول ایک ہی کیمپس میں تھے، یعنی نورے اور ماہ ایک ہی کالج کے ایک ہی کیمپس میں پڑھنے والی تھی۔ البتہ ماہ کی ڈگری کا تیسرا سال ختم ہونے میں چند مہینے ہی رہ گئے تھے۔ نیلی جینس پر نیلی اور سفید دھاریوں والا سویٹر پہنے، بالوں کو حسب عادت پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا۔ قریب سے کہکہوں کی آواز پر گردن ترچھی کیے اس نے چند قدم پر کھڑے بزنس اسکول کے بیک بینچرز کو دیکھا۔ رائد، ڈین، ایزابیلا، فلورا، لیانا اور کچھ اسٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر کے بھی شامل تھے۔ سب سے نظریں ہٹ کر اس کی نظر رائد پر رکی۔ سگریٹ منہ سے لگائے وہ ایک ٹانگ فولڈ کیے بائک پر بیٹھا تھا۔ جینز اور ڈینم جیکٹ میں اس کے چوڑے شانے نمایاں تھے۔ براؤن بال حسب معمول ماتھے پر بکھرے تھے۔ گلے میں ایک باریک سی چاندی کی چین تھی جو گردن سے نظر آتی اس کی شرٹ کے اندر غائب ہو جاتی تھی۔ ماہ نے اس کے سگریٹ پکڑے ہاتھ کو دیکھا، وہ خالی تھا۔ وہ 3 سال پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ اس کا دیا بینڈ وہ اتار چکا تھا، اور ایک وہ تھی جو آج تک اس کی دی گئی انگوٹھی کو انگلی سے جدا نہیں کر سکی تھی، کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی جلد کے ساتھ چپک کر اس کی انگلی کا حصہ بن گئی ہو۔ سگریٹ کا ایک لمبا کش بھر کر رائد نے گردن ذرا سی ترچھی کیے خود کی جانب دیکھتی ماہ کو دیکھا۔ نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جیسے سمندر کا پانی ساحل کی ریت سے ٹکرایا ہو، لیکن یہ پانی پرسکون لہروں والا نہیں تھا، یہ طوفانی لہروں والا تھا، ساحل کی ریت کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے والا پانی۔ صرف چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رائد نے دھوئیں کا مرگولا گویا اس کے منہ پر چھوڑے نظریں پھیر لیں۔ ماہ آنکھیں بند کرتی نظریں ہٹانے کو تھی، جب ایزابیلا کا ہاتھ رائد کے بازو پر رکھے دیکھتی وہ رکی تھی۔ نظریں ہاتھ سے ہوتی ایزابیلا کے چہرے پر گئیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مطمئن مسکراہٹ، اور ہوتی بھی کیسے نہ، اسے اس کا دوست واپس مل چکا تھا جو بقول اس کے ماہ نے چھین لیا تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو۔ اس کا دوست، اس کا رائد اب اس کا نہیں تھا، یہ سوچ ہی جان لیوا تھی۔ بامشکل نظریں ہٹاتی وہ پارکنگ لاٹ سے نکلتی کیمپس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نورے سے بعد میں مل لے گی، فی الحال وہ وہاں کھڑے ایزابیلا اور رائد کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک بائک پارکنگ میں ان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ بیک وقت سب نے گردن موڑے بائک اور اس کے رائڈر کو دیکھا۔ ہیلمٹ اتار کر سیٹ پر رکھے اس نے سر دائیں بائیں ہلا کر کندھوں سے نیچے تک آتے بالوں کو سلجھایا۔ ہیلمٹ ہینڈل کے ساتھ لٹکائے وہ بیگ تھامتی بائک سے اتری۔ پورے گروپ میں سے ڈین نے خاصی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہی ہائی نیک شرٹ اور بلیزر پہن رکھا تھا، اور اس پر مزداق اس کے بالوں کا رنگ۔ اس کے بال دیکھتے ڈین کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہیلو مس جنجر براؤن۔
اپنی 18ویں سالگرہ پر نورے نے اپنے بچپن کے خواب کو پورا کرتے اپنے بالوں کو جنجر براؤن ڈائی کروایا تھا۔ ماما کی ڈانٹ کے برعکس صاف رنگت اور ہاتھ جیسی سیاہ آنکھوں کے ساتھ بالوں کا رنگ اس پر جچ رہا تھا۔ آواز پر نورے نے نظریں اٹھائے سامنے دیکھا۔ اجنبی چہروں میں صرف رائت، ڈین اور ایزابیلا کو وہ جانتی تھی۔ البتہ رائت اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کرتا اپنے شغل میں مصروف رہا۔ ڈین کو دیکھتے اس نے دانتوں پر دانت جمائے امڑنے والی مسکراہٹ روکی تھی۔ 3 سالوں میں جہاں بہت کچھ بدلا تھا، وہیں ڈین اور نورے کی دوستی کی شروعات بھی ہوئی تھی، اور یہ تبدیلی نورے کو بائک رائڈنگ سکھانے سے ہوئی تھی۔ البتہ ان کی نوک جھونک کھینچا تانی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہیلو ڈینی، ڈین کا لہجائی اپنائے جواب دیا۔ ڈین اپنی بائک سے چھلانگ لگاتا اس کی جانب آیا۔ پیچھے کھڑے اس کے دوست ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ ویلکم مس جنجر براؤن۔ تھینک یو ڈینی، ایک اور مرتبہ یہ نام لیا تو میں تمہارا ناک توڑ دوں گی۔ ڈین نے ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ یہ لڑکی نہیں بدلی تھی۔ ان بالوں کے ساتھ تم بالکل وہ فائر کریکر لگ رہی ہو۔ ایک اور نام؟ بال تو رنگوا لیے تھے، لیکن ڈین کے آتاب سے بچنا مشکل تھا۔ بچ کے رہنا ورنہ جلا کر کوئلہ بنا دوں گی۔ آنکھیں چھوٹی کیے ڈین کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جواباً وہ ہنس دیا۔ ڈین نورے کی کس بات کا اثر لیتا؟ یہ ناممکن تھا۔ مسکرانے پر 2 گہرے ڈمپل اس کے گالوں پر واضح ہوئے تھے، اور بس نورے کی بہادری یہیں تک تھی۔ میرے سامنے ہنسا مت کرو، شدید الجھن ہوتی ہے مجھے ان گھڑوں سے۔ اس مرتبہ وہ سر پیچھے گرائے خوب ہنسا تھا۔ نورے نے دانت کچکچائے تھے۔ کم آن ڈین، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نورے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب پیچھے سے آتی آواز پر اس نے ڈین کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے سیاہ بالوں میں گلابی رنگ کی لٹیں واضح دکھائی دے رہی تھیں، اور وہ ڈین کو نہیں، اس کے سامنے کھڑی نورے کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کلاس تک چھوڑ دیتا ہوں۔ لہجہ ذرا نرم ہوا تھا۔ نورے نے واپس ڈین کو دیکھا۔ میں چلی جاؤں گی، تم اپنی گلابوں کے پاس جاؤ۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ ایک نظر فلورا پر ڈالتی وہیں سے مڑ کر کیمپس کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑے ڈین نے ہوا میں اڑتے اس کے بالوں کو دیکھا۔ یہ کون تھی؟ یہ ہیزل تھی، 2nd ایئر، جس نے نورے کو جاتا دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ماہ دوران کو جانتی ہو؟ نرڈز کے گروپ والی، اس کی بہن تھی۔ جواب دینے والی ایزابیلا تھی۔ سنہری بالوں کی کھلی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستی وہ بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے بولی، دونوں بہنیں ایسٹ اینڈ ویسٹ ہیں۔ ایک اور اسٹوڈنٹ نے تبصرہ کیا تھا، یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ تمہیں نارتھ اور ساؤتھ بھی دکھا سکتی ہیں، اس لیے سنبھل کر۔ اپنی بائک سے بیگ تھامے ڈین نے گویا وارن کیا تھا۔ چیلنج کر رہے ہو؟ نہیں، تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ کم آن، ہے تو ایک لڑکی ہی، کیا بگاڑ لے گی؟ لوگان کی بات پر ڈین نے بنا کچھ بولے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ دوست نہ ہوتا تو شاید اس وقت اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوتا۔ ان سب میں اب تک خاموش رائت تھا، جو سگریٹ کا آخری کش بھر کر سائڈ پر پھینکتا بائک سے اتر کر کھڑا ہوا۔ ہموار قدم اٹھا کر وہ لوگان کے سامنے رکا۔ اپنے دراز قد کے باعث وہ اسے ناک کے نیچے رکھے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی ہے، اور تمہیں جوتے کی نوک پر بھی نہ رکھنے والی لڑکی ہے، دور رہنا۔ اس کی جیکٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اس نے ہلکا سا تھپتھپایا۔ کس سے؟ بہن سے یا ماہ دوران سے؟ وہ کوئی انتہائی درجے کا ڈھیٹ تھا۔ جیکٹ پر ہی رکھے ہاتھ مٹھی کی صورت بنائے رائت نے اس کا کولر تھامے اپنی جانب جھٹکا دیا۔ نام بھی زبان پر مت لانا، میں دوستی میں لحاظ کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اور پھر ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اسے چھوڑتا وہ بیگ تھامے ڈین کے ساتھ کیمپس کی جانب بڑھ گیا۔ ایزابیلا سمیت باقی سب نے ان کی پیروی کی تھی، البتہ لوگان وہیں کھڑا آنکھیں چھوٹی کیے رائت کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اپنی سیٹ پر بیٹھتی ماہ نے ساتھ بیٹھی آمنہ امیر کے سوال پر اسے دیکھا۔ اسکن سکارف سر کے ساتھ لپیٹے اس کی نظریں ماہ کے سنجیدہ چہرے پر تھیں۔ ماتھے پر ہلکے سے بل واضح ہوئے تھے۔ نورے کا انتظار کر رہی تھی، ہلکی سی آواز میں جواب دیتی وہ بیگ سے لیکچر کے لیے چیزیں نکالنے لگی۔ آج اس کا پہلا دن ہے؟ ہاں، مختصر سا جواب دیا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ تم اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہو؟ چیزیں ڈیسک پر رکھے وہ پوری طرح سے آمنہ کی جانب مڑی۔ وہ پاکستان سے بزنس ڈگری کے لیے آئی تھی۔ ماہ سے اس کی دوستی پہلے سال کے شروع میں ہی ہوئی تھی، جو اب تک برقرار تھی۔ میں پہلے تمہیں کہکے لگاتی ہوئی نظر آئی ہوں؟ ویل نہیں، لیکن تم ایسے منہ لٹکائے بھی نظر نہیں آتی۔ ماہ نے سر نفی میں ہلائے، نظریں ارد گرد گھمائیں۔ آدھی سے زیادہ کلاس آ چکی تھی۔ ذکی اور ریا کہاں ہیں؟ وہ کیفے میں حسب معمول ناشتہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں پھیکی کافی اور سینڈوچ کیوں اتنے پسند ہیں۔
ناک چڑھا کر بولنے پر ماں ہلکا سا ہنسی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پر ناک چڑھاتی تھی۔ اسے گوروں کی کئی عادتیں بری لگتی تھیں، جس کی فہرست میں کافی پینا اول نمبر پر تھی۔ وہ چائے کی شوقین نہیں بلکہ دیوانی تھی۔ وہ پاکستان سے تھی، چائے سے اس کی وابستگی تو قدرتی ہونی تھی۔ کتنے فضول سینڈوچ تھے، ٹھنڈے اور بدمزہ، پیسے برباد۔ ریا کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اپنی جگہیں سنبھالتے ذکی اور ریا کو دیکھا۔ تیسرے سینڈوچ کے درمیان میں آ کر اسے پتہ چلا کہ سینڈوچ بدمزہ تھے۔ ذکی سر نفی میں ہلائے بولا تھا، آمنہ کی طرح وہ بھی پاکستان کے کسی گاؤں سے اسکالرشپ پر یہاں آیا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کسی دیہات سے تھا۔ شلوار قمیض پر سویٹر اور کبھی کوٹ پہنے وہ بنا شرمائے کالج آ جایا کرتا تھا۔ بقول اس کے اپنا لباس پہننے میں شرم کیسی، اور ویسے بھی اسے پتلون اور شرٹوں سے خاصی چڑ تھی۔ اس وقت بھی وہ ہلکے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پر سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ لمبا چوڑا صاف رنگ والا زکریا ملک واقعی خالص دیہاتی لگتا تھا، لیکن اس کی زبان اور دماغ گوروں سے بھی تیز تھا۔ اور ریا انڈین برٹش تھی، جو ماہ کی طرح لندن میں ہی پیدا ہوئی تھی، گندمی رنگ اور ہلکے گھنگریالوں بالوں والی۔ ریا نکاح ساہا کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اسے کوئی چیز جلدی پسند نہیں آتی تھی۔ 4 دوستوں کا یہ گروہ اپنی قابلیت کی بنا پر پورے بزنس اسکول میں جانا جاتا تھا، اور وہ نرڈز آف بزنس اسکول کے نام سے مشہور تھے۔ اس کے باوجود تم بلا ناغہ وہ ٹھنڈے اور باسے بریڈ کھاتے ہو، تمہارا تو معدہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ آمنہ کی بات پر ماہ اور ذکی ہنسے تھے، جبکہ ریا ہاتھ جھلاتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکچر شروع ہوئے 15 منٹ ہو گئے ہیں، پروفیسر کیوں نہیں آ رہے؟ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی ماہ بولی، کلاس لبالب بھرے گی تب ہی پروفیسر تشریف لائیں گے۔ ریا نے رجسٹر کھولتے جواب دیا، بھر تو گئی ہے، کون رہ گیا اب؟ بیک بینچرز۔ ذکی کے جواب پر ماہ نے ایک نظر گردن موڑے آخر کی سیٹوں پر دیکھا جو خالی تھیں۔ چند ہی لمحے گزرے تھے جب کھلے دروازے سے وہ آتے دکھائی دیے۔ رائد اور ڈین سب سے آگے تھے، جیسے وہ اپنے گروپ کے لیڈر ہوں، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پورے کالج میں یوں چلتے تھے جیسے کالج ان کی جاگیر ہو۔ یوسف سلطان اس کالج کے انویسٹرز میں سے ایک تھے۔ دماغ سے آواز آئی تھی۔ ان کی سیٹ کے ساتھ ہی گزرتے وہ اپنی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئے۔ ماہ نے سر جھٹکی، نظریں ان سے ہٹا کر ان کے پیچھے داخل ہوتے پروفیسر کی جانب متوجہ کیں۔ پہلا دن ہونے کے باعث آج صرف انٹروڈکٹری کلاسز تھیں۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتی وہ روڈ کراس کرتی بزنس اسکول کی جانب بڑھی۔ ارادہ ماہ سے مل کر واپس گھر جانے کا تھا۔ کیمپس میں داخل ہو کر اس نے ماہ کا فون ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یقیناً وہ کلاس میں تھی یا لائبریری میں۔ میسج چھوڑتی وہ واپس مڑی۔ کوریڈور میں کھڑے ہوئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گریٹ ہال میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے وائس پریزیڈنٹ نے ویلکم اسپیچ منعقد کی تھی، جس میں شرکت کا ارادہ اس کا بالکل نہیں تھا۔ اب جب کہ ماہ جواب نہیں دے رہی تھی اور وہ اسے ملے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی، تو آخری حل ویلکم اسپیچ سننے کا تھا۔ لیکن گریٹ ہال کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ اجنبی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ سنہری بالوں والا لڑکا تھا جس کے ناک اور گال پر فریکلز تھے۔ نہیں، جواب دے کر مڑتی وہ رکی تھی۔ دراصل ہاں، گریٹ ہال کا رستہ بتا دو۔ لڑکے نے سر اسبات میں ہلایا اور اپنا بازو آگے کیے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ تم ڈکسپون سے ہو؟ ماہ کے سوال پر لڑکے نے سر نفی میں ہلایا۔ بزنس اسکول، سیکنڈ ایئر۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور نورے اس کی پیروی کر رہی تھی۔ کافی رستہ طے کرنے کے بعد وہ تقریباً کیمپس کے آخر تک پہنچ گئے تھے، جہاں اسٹوڈنٹس بہت کم دکھائی دے رہے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ گریٹ ہال میں اس وقت رش ہونا چاہیے تھا، اور یہاں تو رش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تمہیں یقین ہے ہال اس طرف ہی ہے؟ چلتے چلتے وہ رکی تھی۔ یہ ایریا نامکمل تھا، بلکہ کنسٹرکشن جاری لگ رہی تھی۔ کون سا ہال؟ لڑکے نے مڑ کر نورے کو دیکھا، پھر اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ گریٹ ہال؟ وہ تو سومر سیٹ ہاؤس میں ہے، یعنی کنگز بلڈنگ میں، بزنس اسکول کے سامنے۔ اور وہ بیوقوف اندھوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ لڑکا اب کھڑا مسکرا رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ۔ وہ اسے ریکنگ کا نشانہ بنا چکا تھا۔ نورے نے اس کے فریکلز والے چہرے کو دیکھتے دانت کچکچائے تھے۔ ڈین اور سلطان نے تم سے دور رہنے کو بولا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کس بنا پر تم سے دور رہنا چاہیے۔ دکھنے میں تو اچھی خاصی ہو۔ سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا۔
تو وہ ڈین اور رائٹ کے گروپ کا تھا۔ شاید صبح بھی وہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ڈین سے باتوں میں وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ بنا کوئی جواب دیے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، جو لوگان نے فوراً سامنے آتے روکے تھے۔ رستے سے ہٹو۔ ضرور، لیکن اس سے پہلے بتاؤ کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ تم ڈینی کے دوست ہو، اس لیے رستے سے ہٹ جاؤ۔ ڈین کو بھول جاؤ اس وقت۔ نورے نے 2 سیکنڈ اس کے شیطانی مسکراہٹ والے چہرے کو دیکھا، پھر نظریں اٹھائے بلڈنگ کے کونے میں لگے کیمرے کو، جس کا منہ دوسری جانب تھا۔ گڈ، یعنی وہ دونوں کسی کی نظر میں نہیں تھے۔ ہاتھ کو مٹھی کی صورت کیے ایک زوردار پنچ سامنے کھڑے لوگان کے گال پر دے مارا۔ جھٹکا اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ وہ لڑکھڑاتا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ لمحے بھر کے لیے آنکھوں کے سامنے سیاہی چھائی تھی۔ ہاتھ گال پر رکھے وہ کراہا۔ سیکنڈ میں ہی گال حد درجہ سرخ ہو چکا تھا۔ پہلی اور آخری وارننگ، میرے آس پاس نظر مت آنا۔ ابھی صرف گال سرخ کیا ہے، اگلی بار پورا چہرہ سرخ کر دوں گی۔ امید ہے تمہیں جواب مل گیا ہوگا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ایک آخری نظر گال پر ہاتھ رکھے اسے گھورتے لوگان کو دیکھتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے نکلی سومرسیٹ ہاؤس کی جانب بڑھ گئی۔ تم گھر نہیں چلو گی؟ وہ دونوں اس وقت کیفے میں بیٹھی تھیں۔ گریٹ ہال میں آدھی اسپیچ کے بعد، انتہائی بوریت کے بعد وہ واپس بزنس اسکول ماہر سے ملنے آئی تھی۔ مجھے ابھی اسائنمنٹ کے لیے لائبریری جانا ہے، کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ ویسے بھی ٹیوب کی ٹائمنگ کے حساب سے میرے پاس ابھی 2 گھنٹے مزید ہیں۔ کافی کا سپ لیتے اس نے تفصیل سے بتایا، تم میرے ساتھ آ جایا کرو نا، صبح بھی میرے اٹھنے سے پہلے تم کالج کے لیے نکل آئی تھی۔ نورے کی بات پر ماہ نے اسے دیکھا۔ وہ بڑی ہو چکی تھی۔ 18 سال کے ہونے کے باوجود اس کا قد ماہ سے خاصا لمبا تھا۔ ایک ماہ ہی تھی جو ہاتھ اور نورے دونوں سے چھوٹی رہ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ بائک پر؟ تھینک یو سو مچ، میں ٹیوب میں کمفرٹیبل ہوں۔ بائک سے کیا مسئلہ ہے تمہیں یار؟ نورے نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ مجھے اس پر سفر کرنا پسند نہیں ہے۔ نظر کیفے کی کھڑکی سے باہر رکھے اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا، میں نہیں مانتی۔ رائٹ کے ساتھ تو تم… بات کرتے کرتے بریک لگی۔ آنکھیں ہلکی سی واہ کیے ماہ کو دیکھا جو رائٹ کے نام پر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری ماہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، سوری مت کرو۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا خالی کپ واپس ٹیبل پر رکھا۔ بیگ پکڑتی وہ کرسی سے کھڑی ہوئی۔ خیال سے جانا، میرے دوست لائبریری میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تم بھی خیال رکھنا اور جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ نورے کی بات پر وہ سر ہلاتی کیفے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اپنی بچی کافی ختم کرنے کے بعد وہ بیگ سنبھالے کیفے سے نکلنے کے بعد پارکنگ کی جانب بڑھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس کی بائک سے ٹیک لگائے ڈین کھڑا ملا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے نزدیک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بیگ بائک پر رکھتی وہ بولی۔ اسے دیکھ کر ڈین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ نورے نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میرا انتظار کیوں؟ تم کالج میں نظر نہیں آئی۔ میں ڈیکس فون کی طرف بھی گیا تھا، پھر میں نے سوچا تم پارکنگ میں ہی مل سکتی ہو۔ ماتھے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتا وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ نورے اس کا اتنا تمیزدار اور نرم لہجہ ہضم کرنے کی کوشش میں تھی۔ اور تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ تمہارا پہلا دن تھا آج، میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے نورے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اترا کر بولا گیا تھا۔ ڈین کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب کی مرتبہ ڈمپل بھی منظر میں آئے تھے۔ نورے نے سنجیدگی سے اس کے ڈمپل دیکھے۔ میں کیسے بھول گیا، تم تو فائر کریکر ہو، بھلا تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ڈینی، میرے بال جنجر براؤن ہیں، سرخ نہیں، جو تم مجھے فائر کریکر سے تشبیہ دے رہے ہو۔ وہ چڑھ کر بولی، یہ روشنی میں سرخ ہی لگتے ہیں، ریڈ ہیڈ۔ اب کی مرتبہ نورے نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ہٹو، مجھے جانا ہے۔ بائک سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں بھی جاؤں ڈینی، آج تم میرے ڈیڈی کی طرح سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس کی جیکٹ کا بازو تھامے بائک کے آگے سے ہٹایا تھا۔ مین روڈ مت لینا، وہاں رش ہوتا ہے، ہو سکے تو ٹیمپل کی طرف سے چلی جانا اور سپیڈ ایوریج ہی رکھنا۔ بائک پر بیٹھ کر ہیلمٹ سر کے اوپر لے کر جاتا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا تھا۔ ہلکا سا منہ واقعے سائڈ پر کھڑے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ڈین کو دیکھا۔ تم میرا ہارٹ فیل کروانے والے ہو ڈینی۔ تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی؟ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ تم وہی ڈینی ہو جو رائڈ سکھاتے وقت 3 مرتبہ مجھے روڈ پر گرا چکے ہو۔ اس کی بات پر ڈین نے سر پیچھے گرائے زور سے کہکا لگایا۔ مجھے تمہاری فکر بالکل نہیں ہے، میں صرف اپنی ٹریننگ فیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ نورے کبھی فیل نہیں ہوتی، چاہو تو ریس لگا لو، اپنے ہی ٹرینر کے ساتھ ریس لگاؤ گی ریڈ ہیڈ، اور ہراؤں گی بھی، ڈیل؟
تھوڑی اونچی کیے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ڈین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ نو ڈیل، میں تمہیں ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا پیاری نورے، مسکراہٹ دبائے وہ شریر لہجے میں بولا۔ نورے نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ڈینی، آئندہ مجھے ان ناموں سے مت بلانا۔ ہیلمٹ پہن کر ڈین کو گھوری سے نوازتے اس نے بائک سٹارٹ کی۔ جیسے تم کہو مس جنجر براؤن، انتہائی درجے کے ڈھیٹ انسان ہو تم ڈینی، ہیلمٹ کے اندر سے بولتی وہ بائک پارکنگ سے نکالتی چلی گئی۔ ڈین سرنفی میں ہلا کر مسکراتا واپس کیفے کی جانب بڑھا جہاں اس کے دوست آدھے دن سے زیادہ پائے جاتے تھے۔ رات کی تاریکی نے ہر چیز کو سیاہی میں لپیٹ رکھا تھا جسے صرف اسٹریٹ لائٹس کاٹ رہی تھیں۔ نومبر کے اوائل دن تھے اور لندن کی سردی اپنے عروج پر تھی۔ سال کے کہیں 2 مہینوں کو وہ سمر کہہ کر اپنی روح کو تسکین دے لیتے تھے، باقی کے 10 ماہ ان کے بارشوں اور برف باری میں ہی گزرتے تھے۔ سورج تو کبھی دل کیا تو جھلک دکھا دیتا تھا۔ پارک میں موجود مخصوص بینچ پر ٹانگ رکھ کر وہ مکمل بینچ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انگلیوں میں بلا شبہ سگریٹ دبا تھا جس کا دھواں اڑتا ہلکی اور ٹھنڈی ہوا میں شامل ہو رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تقریباً آدھی آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھے جنہیں سلجھانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ ہلکی سی گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے خاموش ڈین کو دیکھا۔ یہ واحد انسان تھا جو اس کے ساتھ سخت سردی میں بھی پارک کے بینچ پر بیٹھ سکتا تھا۔ سگریٹ والا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے آدھ جلے سگریٹ کی آفر کی۔ ڈین نے پہلے سگریٹ کو اور پھر اسے دیکھا۔ نو تھینکس، میں اپنے ڈیڈ سے جوتے نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے جواب پر رائد کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اپنے ڈیڈ کو بتاؤ کہ تم کچھ مہینوں میں 22 سال کے ہونے والے ہو، میں 50 سال کا بھی ہو گیا تو ان کے لیے چھوٹا سا ڈین ہی رہوں گا۔ فار گاڈ سیک، میری موم ابھی تک اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے مجھے۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ اب کی مرتبہ اس نے رائد کے ہاتھ سے سگریٹ تھامے بازو کو جھٹکا دیے دور پھینک دیا۔ رائد نے ماتھے پر بل ڈالے ڈین کو دیکھا۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں موندی تھیں۔ چھوڑ دو پھر، اپنی صحت کے ساتھ مت کھیلو، عادت ہو گئی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ عادتیں چھوڑی نہیں جا سکتی ڈین، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ رائد نے پہلو بدلا تھا، نظر سیاہی میں ڈوبے پارک پر تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلے جاؤ، جیسے میں تمہاری بات مان لوں گا۔ ہلکا سا اپنی جگہ پر سے رکھتا اس نے کندھا رائد کے کندھے سے ملایا۔ تم میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑو گے؟ وہ مدھم لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ پیچھا نہیں، ساتھ، ہاں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم ایک ہی ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی کنڈر گارڈن، جونیئر اسکول، سینئر اسکول اور اب ایک ہی کالج میں جا رہے ہیں۔ اگر تم اسٹیٹس بھی چلے جاتے میں تمہارا تب بھی ساتھ نہ چھوڑتا۔ یہ صرف ڈین کر سکتا تھا، اور جب میں مر جاؤں گا تب بھی میری قبر پر بیٹھے رہو گے۔ گردن موڑ کر ڈین نے اس کا چہرہ دیکھا، خوبصورت پرسوچ چہرہ۔ تم اتنے اچھے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں اتنی جلدی اپنے پاس بلا لے۔ برے لوگ بھی جلدی چلے جاتے ہیں۔ پھر میں تمہاری قبر پر نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں اتروں گا سلطان۔ ڈین وہی ہوگا جہاں سلطان ہوگا۔ رائد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی اپنی مسکراہٹ۔ بازو اوپر اٹھاتے ڈین کے کندھے کے گرد رکھا تھا۔ میں شاید کبھی اعتراف نہ کروں لیکن تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تم اعتراف کر چکے ہو۔ اس کا لہجہ شریر تھا۔ رائد نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر چلتے ہیں، تمہاری موم انتظار کر رہی ہوں گی۔ بینچ سے کھڑے ہوتے ڈین نے رائد کا بازو تھامے اسے کھڑا کیا تھا۔ ہاں اور وہ بھی۔ آواز اتنی سی تھی کہ ڈین بمشکل سن پایا۔ وہ کون؟ اب کی مرتبہ کوئی جواب نہیں آیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ پارک سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف جانے والی سڑک پر چلنے لگے۔ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رائد نے گہری سانس بھری۔ یہ گھر اب گھر نہیں لگتا تھا۔ یہاں اس کی رحم کی یادیں تھیں، اس کی ہنسی کی گونجیں تھیں، لون میں اس کے لگائے پسندیدہ پھول تھے۔ رین، تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ جملہ تھا جو وہ ہر مرتبہ ریم کے خیال سے کہا کرتا تھا۔ آنکھیں زور سے بند کر کے کھولے اس نے چبھن کو ختم کرنا چاہا۔ گیٹ پر ہاتھ رکھے اس نے گردن موڑ کر سامنے گھر کے ٹیرس کی جانب دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، وہ ہمیشہ وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی تھی۔ 3 سال سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شاید پاگل تھی۔ رخ واپس موڑ کر وہ گیٹ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ کی جانب سر خم کرتا وہ وسیع لون کراس کرتا لکڑی کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مخصوص بائک کی آواز پر وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں نکلی تھی۔ صبح کا کالج کے لیے نکلا وہ اب گھر آ رہا تھا۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھار وہ آدھی رات تک باہر رہتا تھا،
جانے کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا۔ بائک سے اتر کر اس نے چابی گارڈ کو پکڑا دی اور خود سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ ماہ نے ریلنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا آگے جھک کر دیکھا، وہ ڈین کے گھر سے آگے نکل گیا تھا، یعنی وہ پارک میں جا رہا تھا۔ ایک تو وہ دیر سے گھر آ رہا تھا اور پھر گھر جانے کی بجائے پارک کی طرف چلا گیا۔ جانے اس نے کھانا بھی کھایا تھا یا نہیں، یکلخت اس کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ اب اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تھا، گھنٹوں جم میں گزار دیتا تھا لیکن ٹائم سے کھانا بھول جاتا تھا۔ اب اس کی خوراک صرف سگریٹ تھی۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے موبائل پکڑا اور ڈین کی چیٹ کھولی۔ ماہ دوران: ڈین تم گھر پر ہو؟ ڈین: سلطان کالج سے جم چلا گیا تھا۔ جواب توقع کے برعکس آیا تھا، جیسے وہ جانتا ہو ماہ آگے کیا کہنے والی ہے۔ ماہ دوران: وہ جم سے آ گیا ہے لیکن گھر جانے کی بجائے پارک کی طرف چلا گیا۔ ڈین: میں دیکھتا ہوں۔ کچھ تسلی ہوئی تھی، اب ڈین اس کے ساتھ تھا۔ فون واپس بیڈ سائڈ پر رکھ کر وہ 2 قدم بیلکنی کی جانب بڑھتی، پھر سے واپس آئی۔ موبائل تھامے دوبارہ ڈین کی چیٹ کھولی۔ ماہ دوران: رائد کو مت بتانا۔ اس کا مطلب تھا رائد کو مت بتانا کہ ماہ نے ڈین کو اس کے پیچھے جانے کا بولا ہے۔ ڈین کے تھمس اپ کے بعد وہ واپس بیلکنی میں آئی۔ کرسی ریلنگ کے پاس گھسیٹتے وہ اس پر بیٹھی، اب پارک کی جانب جانے والی سڑک پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ قریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ دونوں اسے سڑک سے آتے دکھائی دیے۔ ڈین اپنے گھر کے سامنے رکا تھا، آگے بڑھ کر رائد کو گلے لگایا، جس پر رائد نے اسے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دھکا دیا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ وہ دونوں کی حرکتیں دیکھتی ماں ہلکا سا مسکرا دی۔ ڈین اس کی سیاہ آنکھوں میں ٹارچ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ماہ اس کے چوڑے شانوں میں کھچاؤ محسوس کر سکتی تھی، اور پھر اس نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی سانس گلے میں اٹکی تھی۔ ایک سڑک کا فاصلہ ہونے کے باوجود ماہ کو اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ چند سیکنڈ اور پھر وہ رخ موڑ گیا، اور ماہ کو لگا جیسے زندگی نے اس سے رخ موڑ لیا ہو۔ رائد کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، روشنی بجھا کر وہ بیڈ پر چت لیٹی، اندھیرے میں ڈوبی سیلنگ کو دیکھنے لگی۔ جانے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو موو آن کر جاتے ہیں۔ کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بتاتی کہ وہ آج بھی 3 سال پہلے پارک کے اس درخت کے نیچے والے بینچ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ وہ آج بھی رائد کی مون تھی، لیکن اب وہ اس کا رائد نہیں تھا، اور یہی سچائی سینے میں اس کا سانس روکنے کی وجہ بنتا تھا۔ ہاتھ سینے پر رکھ کر ہلکا سا دبایا تھا، آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ وہ نہ ہاتھ کے لیے کچھ کر پا رہی تھی، نہ رائد کے لیے، اور نہ خود کے لیے۔ وہ نالائق تھی، لوزر تھی۔ ہاتھ منہ پر رکھے اس نے مدھم سسکی روکی تھی۔ رائد سلطان سنجیدہ اور باروب آواز پر اپنے کمرے کی جانب جاتی سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہوا رکا۔ گہری سانس بھر کر وہ پیچھے مڑا، چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے یوسف سلطان کی طرف بڑھا۔ گرے ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدگی سے رائد کو دیکھ رہے تھے۔ سیاہ بالوں اور داڑھی میں ہلکی ہلکی چاندی تھی جو انہیں مزید شاندار پرسنالٹی دیتی تھی۔ رائد ان کی جوانی تھا، اور جب رائد اپنی 50s میں پہنچتا تو بالکل یوسف سلطان کی طرح ہوتا۔ ڈیڈ؟ نزدیک پہنچ کر رائد نے بازو ان کے گرد باندھے، تھوڑی ان کے کندھے پر رکھی۔ ایک لمحے کو سکون اس کے اندر تک اترا۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا تھا، پھر اس نے سب سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ یوسف سلطان نے بازوؤں کا حصار اس کے چوڑے شانوں کے گرد بنائے دبا کر اس سے ہلکا سا پیچھے کیا۔ گہرا سانس بھر کر انہوں نے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا ڈیڈ۔ اس کے نزدیک چہرہ کیے سونگھنے پر رائد کو ایک مرتبہ ہنسی آئی تھی۔ تم اسموکنگ بھی نہیں کرتے تھے؟ بازو آزاد کرتے ہوئے چند قدم پیچھے ہوئے تھے۔ ویل اتنا تو چلتا ہے اب۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالی تھی۔ رائد: میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، بالکل ٹھیک، میری فکر مت کیا کریں آپ۔ موم اور زین، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، سیریسلی۔ لہجہ اب بھی نرمی لیے ہوئے تھا، لیکن یوسف سلطان اس کی آنکھوں کو پہچانتے تھے۔ یہ نیلی آنکھیں ان کے لاپرواہ اور زندہ دل بیٹے رائد کی نہیں تھیں، یہ تو محض نیلا پتھر تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ تم 3 سال سے ٹھیک نہیں ہو رائد، 3 سال۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اور تمہاری موم نے ریم کے ساتھ تمہیں بھی کھو دیا ہے۔ میں گن کر بتا سکتا ہوں ان 3 سالوں میں تم کتنی مرتبہ اپنے اور اپنی موم کے ساتھ بیٹھے ہو، ہم سے بات کی ہے، ہمیں احساس دلایا ہے کہ ہم نے تمہیں کھویا نہیں ہے۔ رائد اپنی جگہ پر جامد ہوا تھا۔ یوسف سلطان درمیانی فاصلہ مٹائے اس کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا۔
تم میری اولاد ہو رائد، میری ذات کا حصہ، میرا خون۔ میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی، چاہے مجھے اس کے لیے کئی سچائیاں نظر انداز کیوں نہ کرنی پڑیں۔ رائد نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تمہاری خوشی اگر ماہ دوران کے ساتھ ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، تم اپنی خوشی اپنا سکتے ہو، تم ماہ دوران کو واپس اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ میں اور روزی وہ رائد دیکھنا چاہتے ہیں جو ماہ دوران کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ان کا ہاتھ ہنوز اس کے کندھے پر تھا۔ رائد نے چند سیکنڈ حیرت سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر الٹے قدم اٹھاتا پیچھے ہٹا۔ یوسف سلطان کے بازو اس کے کندھوں سے نیچے گرے تھے۔ رائد نے سر نفی میں ہلایا۔ میرا ماضی اسی دن ختم ہو چکا تھا جس دن میری ریم کا وجود بے جان ہوا تھا۔ میں نے عالم فیملی سے اسی دن تعلق توڑ دیا تھا جس دن میں نے اپنی ریم کا بہتا خون دیکھا تھا، اور میں نے ماہ دوران سے اپنی 12 سال کی دوستی اسی وقت ختم کر دی تھی جس وقت اس نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا۔ مجھے، آپ کو، موم کو، ہم سب کو اس نے چھوڑ دیا، ہمیں تکلیف میں چھوڑ کر وہ اپنے بھائی کے پیچھے چلی گئی ڈیڈ۔ لہجہ سخت ہوا تھا، آواز تیز ہوئی، آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے، نیلی آنکھوں میں سرخی پھیلی تھی۔ ریم کے مجرم کو اس کی سزا مل رہی ہے، 3 سال کا عرصہ کافی ہے رائد، اب ہم چاہتے ہیں تم سب بھول کر آگے بڑھو، خود کے بارے میں سوچو۔ ڈیڈ میں یہ نہیں بھول سکتا، میں وہ تکلیف نہیں بھول سکتا، مجھے صرف ریم نے نہیں ماہ دوران نے بھی چھوڑ دیا، وہ دونوں میرے لیے میری زندگی سے بھی اہم تھی ڈیڈ، ان دونوں نے مجھے زندہ لاش کر دیا، ان دونوں کی ہنسی دیکھ کر میں جیتا تھا، انہی دونوں نے مجھ سے میری ہنسی چھین لی۔ سانس پھولا تھا، گہرے گہرے سانس لیے اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے، زور سے دبائے، آنسو بہنے سے روکے تھے۔ یوسف سلطان اس کے سامنے ضبط کیے کھڑے تھے، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ چاہتے تھے وہ بولے، اپنے اندر کا غبار نکالے، کسی کو اپنے غم میں شریک نہ کرے۔ رائد، نرم سی آواز پر رائد سمیت یوسف سلطان نے مڑ کر دیکھا۔ روزی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھوں میں آنسو تھے، بالکل اپنے بیٹے کی طرح، وہ ان کی باتیں سن چکی تھیں۔ یہاں آؤ رائد، وہ دونوں بازو اس کی جانب بڑھائے، اپنے پاس بلایا۔ رائد نے چند سیکنڈ ان کے محبت بھرے چہرے کو دیکھا، یہ چہرہ اسے ریم کی یاد دلاتا تھا، اس نے اپنی ماں کی آنکھیں لی تھیں اور ریم نے ان کی شکل، بال اور مسکراہٹ لی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ روزی کے نزدیک گیا، ان کے بڑھے ہوئے بازو میں داخل ہوتا وہ جھک کر ان کے گلے لگ گیا۔ وہ قد میں اپنی ماں سے کئی انچ لمبا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے چھوٹے بچے کی طرح ماں کے گلے لگا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیبی۔ رائد کے بھورے بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ نرم لہجے میں بول رہی تھیں۔ وہ رائد کو حیران کرتی تھیں، وہ بہت بہادر تھیں، ہر حالات میں دوسروں کو دلاسا دیتی تھیں، خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہ پہلے سے بھی زیادہ دی سلطانز میں شامل ہونے لگی تھیں۔ رائد نے اپنی ماں سے زیادہ صابر اور بہادر عورت نہیں دیکھی تھی۔ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا موم، میرا دل اب کبھی نہیں جڑ پائے گا، آنسوؤں کے درمیان وہ بھاری آواز میں بولا۔ روزی نے آنکھیں بند کیے اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ یوسف سلطان نے ان کے قریب آتے اپنا ہاتھ رائد کے بالوں پر رکھتے اس کے سر کو تھپ تھپایا تھا۔ تم سلطان ہو، اور سلطان ٹوٹا نہیں کرتے بلکہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتے ہیں۔ مضبوط لہجے میں کہی بات کا رائد پر کچھ اثر ہوا تھا، آنکھیں صاف کرتا وہ روزی کو چھوڑتا پیچھے ہٹا، نم آنکھوں سے اپنے ڈیڈ اور موم کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ سب کو اگنور کرتا رہا، کوئی بات نہیں میری جان، تم ٹھیک رہو، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ روزی نے ہاتھ اس کے گال پر پھیرے، اس کے آنسوؤں کے نشانات مٹانے چاہے تھے۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک ڈنر نہیں کیا۔ زین کی پرسکون آواز پر سب اس کی جانب مڑے۔ یوسف سلطان ایک نظر اس پر ڈالے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رائد نے افسوس سے باپ کو دیکھا تھا، کچھ باتیں ابھی تک نہیں بدلی تھیں۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے زین کے نزدیک آیا۔ چلو پھر ڈنر کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے زین نے بازو اس کے کندھے پر پھیلائے اور ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گیا۔ مڑنے سے پہلے زین نے گردن موڑ کر روزی کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے انہیں تسلی دی تھی، جیسے کہہ رہا ہو وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرتی وہ سیڑھیاں اترتی خالی لاؤنج میں آئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی، سب اپنے کمروں میں شاید اب تک سو چکے تھے۔ نئی بات نہیں تھی، ایک عرصے سے وہ سب اپنے ہی دائرے میں سمٹے وقت کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ واپس بند کرتی گیراج کے ایک طرف کھڑی بائک کے پاس آئی۔ یہ بائک ہاتھ کو ڈیڈی نے اس کی گریجویشن پر گفٹ کی تھی، جو وہ بہت کم استعمال کرتا تھا۔ اسے بائکس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنا کیریئر سیٹ کر کے ایک کامیاب فوٹوگرافر بننے کے بعد اپنی ڈریم کار خریدنا چاہتا تھا۔
اس کے سب خواب اس کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو گئے۔ نورے نے بائک کی لیدر سیٹ پر ہاتھ پھیرے، ہاتھ کی باتوں کو یاد کیا۔ تم مجھے رائڈنگ کب سکھاؤ گے ہاتھ؟ 15 سالہ نورے ماتھے پر بل ڈالے ہاتھ کے سر پر سوار ہوئی، ہمیشہ سے کیا جانے والا سوال کر رہی تھی۔ ہاتھ نے مسکراہٹ دبائے اس کے چڑھے انداز کو دیکھا۔ جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی۔ کم آن ہاتھ، 3 سال ہیں ابھی، تم اب سکھا دو گے تو تمہارا کیا جائے گا؟ ابھی تم چھوٹی ہو نورے، تمہاری اتنی جان بھی نہیں ہے کہ اسے کنٹرول کر سکو۔ ابھی تو میں بھی اتنا فاسٹ رائڈر نہیں ہو سکا۔ اس کے بالوں کو بکھیرتا وہ مسکرا کر بولا۔ نورے نے آنکھیں چھوٹی کیے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ زندگی ہونی چاہیے نورے، یہ چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، صرف انسان نہیں رہتا۔ اپنی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن تب نورے نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج اسے سمجھ آ رہی تھی، ہاتھ ٹھیک کہتا تھا، چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، نہیں رہتا تو انسان نہیں رہتا۔ اس کی ہر چیز یہیں تھی، اس کی بائک، اس کے کیمرے، اس کے البمز، نہیں تھا تو وہ خود نہیں تھا۔ 3 سال سے اس نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تھا، آخری مرتبہ کورٹ میں دیکھا تھا جب اسے سزا سنائی گئی تھی، 14 سال کی سزا۔ گلے میں کچھ اٹکا تھا، آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ وہ نورے تھی جو دنیا والوں کے لیے ایک مضبوط اور لاپرواہ سی لڑکی تھی، لیکن اس وقت بائک کی سیٹ پر ہاتھ پھیرتی اپنے بھائی کو یاد کرتی بھی وہی نورے تھی جو ہر دن اپنے بھائی کو یاد کرتی آنسو بہاتی تھی۔ ماہ کو لگتا تھا کہ نورے ہاتھ کو قصوروار سمجھتی ہے، وہ اسے یاد نہیں کرتی، اس کا ذکر نہیں کرتی، لیکن نورے اپنے جذبات، احساسات کو قید کر کے رکھنا جانتی تھی۔ وہ کسی پر اپنی کمزوری ظاہر کرے یہ ناممکن تھا۔ ماہ کا قصور نہیں تھا، حالات نے اسے اس کے سب سے اہم ترین انسانوں سے دور کر دیا تھا۔ ہاتھ اس کا بھائی اور دوست تھا، گھر میں وہ سب سے زیادہ ہاتھ کے قریب تھی، اور رائد اس کے لیے جانے کیا تھا کہ اس کے بعد وہ پہلی والی ماہ نہیں رہی تھی۔ نورے نے اپنی 18 سالہ زندگی میں کسی کو کسی کے لیے اس قدر پاگل ہوتا نہیں دیکھا تھا جتنا ماہ رائد کے لیے تھی۔ 2 سال پہلے اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ڈین سے کچھ مانگا تھا، اس سے رائڈنگ کی ٹریننگ مانگی تھی۔ اسے گیراج میں کھڑی ہاتھ کی بائک بے بس اور کمزور سی لگتی تھی، وہ ہاتھ کی چیزوں کو ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ڈین نے اسے ٹریننگ تو دی، لیکن جانے کون سے بدلے بھی ساتھ میں نکالے، اسے روڈ پر بھی گرایا اور ریس میں بھی ہمیشہ ہرایا۔ خیر، 3 ماہ کے لمبے اور شاید نورے کے لیے مختصر عرصے میں وہ ایک اچھی رائڈر بن چکی تھی، اور تب سے وہ ڈین کو اپنے ساتھ ریس کا کہہ رہی تھی، جس پر وہ ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ سیاہ لیدر جیکٹ کی کھلی زپ کو بند کرتی وہ گیراج کا گیٹ کھول کر واپس بائک کی طرف آئی۔ بغیر سٹارٹ کیے اس نے بائک گیٹ سے باہر نکال کر گیٹ بند کیا۔ ہینڈل سے ہیلمٹ اتار کر پہننے کے بعد وہ بائک سٹارٹ کرتی سینٹرل لنڈن کی طرف جانے والی سڑک پر ہوا کی طرح نکل گئی۔ ہیلمٹ سے نکلے اس کے جنجر براؤن بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ڈین کی ہزار نصیحتوں کے باوجود وہ حد درجہ تیز سپیڈ میں بائک چلاتی تھی۔ اسے ایڈونچر پسند تھے، ہموار زندگی اسے بور کر دیتی تھی۔ وہ نورے مراد عالم تھی، سیاہ رنگ اور بائک کی دیوانی، اپنے دائیں ہاتھ کے پن سے سامنے والے کا منہ توڑنے والی۔ وہ بولتی کم تھی اور توڑتی زیادہ تھی، پھر چاہے وہ کسی کی انا ہو یا کسی کا ناک۔ وہ دوست بہت کم بناتی تھی، اسکول کے گنے چنے دوست تھے جو اب مختلف کالجز اور فیلڈ میں تھے۔ کالج میں 2 ہفتے گزارنے کے بعد وہ اب تک کچھ لوگوں سے بات کر پائی تھی۔ اس کا صرف ایک دوست تھا، ڈین، اس کا ٹرینر۔ وہ الگ بات تھی، وہ دونوں خود کو دوست کم اور دشمن زیادہ سمجھتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی ڈین اس کا وہ واحد دوست تھا جسے وہ آدھی رات کے وقت بھی آواز دیتی تو وہ ماتھے پر بل ڈالے سلوٹیں سناندے اس کے سامنے حاضر ہوتا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے بائک ایک طرف کھڑی کی، ہیلمٹ اتار کر وہ ہینڈل کے ساتھ لگائے بک شاپ کی جانب بڑھی۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے اس نے جیکٹ کی پاکٹ سے چھوٹا سا کارڈ نکال کر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے لڑکے کے سامنے رکھا۔ کارڈ دیکھتے لڑکے نے سر ہلایا، پھر شاپ کے ایک سرے میں گم ہو گیا۔ چند لمحے بعد وہ ایک کتاب ہاتھ میں پکڑے نمودار ہوا۔ کتاب نورے کے سامنے رکھی، جسے تھام کر نورے نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ فائنڈ یور فریم، اے اسٹریٹ فوٹوگرافی ماسٹر کلاس، ہاتھ کی پسندیدہ فوٹو بک۔ وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن لندن میں اس کے ایڈیشن لمیٹڈ تھے۔ نورے نے کچھ ماہ پہلے اس بک شاپ پر ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ اس کتاب کا آرڈر دیا تھا۔ وہ ہاتھ کی سالگرہ پر اس کی پسندیدہ بک گفٹ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے مل نہیں سکتی تھی، لیکن ماہ کے ذریعے اس کے لیے گفٹ تو بھیج سکتی تھی۔
بک کو سینے سے لگائے باقی کی پیمنٹ دیتی وہ شاپ سے نکلتی واپس بائک پر سوار ہوئی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ آج آپ انسٹیٹیوٹ نہیں گئی؟ ماہ کی آواز پر بیک ہوئے کیک پر آئسنگ کرتی سماب نے نظریں اٹھائے کچن کاؤنٹر کے پار بیگ کندھے سے لگائے ماہ کو دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ آج آف کیا ہے۔ وہ بیکنگ کو بہتر کرنے کے لیے کلاسز لے رہی تھی۔ کبھی کبھار مذاق میں کہہ دیا کرتی تھی کہ وہ اپنا ایک کیفے کھولے گی جس پر ان کے تینوں بچے ان کا بھرپور ساتھ دیتے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کو پراپر کلاسز اور ڈپلومہ چاہیے تھا۔ کیا بنا رہی ہیں؟ تھوڑا نزدیک جاتے ماہ نے کاؤنٹر پر پڑے کیک کو دیکھا۔ ریڈ ویلویٹ، یہ تو ہاتھ کا فیورٹ ہے۔ کیک کو دیکھتے ایک بڑی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ یہ ہاتھ کے لیے ہی ہے، کل تم یہ ساتھ لے کر جانا۔ نظریں واپس کیک کی جانب کیے وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ماہ نے ان کے جھکے سر کو دیکھا۔ اسکارف کے حالے میں ان کا چہرہ آسودہ سا لگ رہا تھا۔ ماہ اپنی ماں کا عکس تھی۔ آنکھیں اور نئے نقوش سمیت وہ بالکل سماب جیسی تھی اور بہت حد تک ان کی عادات بھی ملتی تھی۔ ہاتھ اور ماہ اپنی ماں جیسے پرسکون اور نرم سے مزاج کے تھے۔ ایک نورے تھی جو سب سے الگ تھی۔ ڈیڈی کہا کرتے تھے کہ اس نے اپنی مرحومہ دادی کا مزاج چرایا ہے۔ لے جاؤں گی۔ کاؤنٹر کے دوسری جانب ہی کھڑے اس نے سماب کے گال کو نرمی سے چھوا، جس پر انہوں نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان سب کو جوڑے ہوئے تھی، لیکن وہ خود جڑی تھی یا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری آج ایک ہی کلاس ہے، لیکن مجھے اسائنمنٹ پر کام کے لیے لائبریری جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں شاید۔ اپنی بات پوری کرتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں ماں، میری کوئی کلاس نہیں آج۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے نورے نے پیچھے سے آواز لگائی، ہوائی سفر کرنے کی بجائے میں انڈر گراؤنڈ جانا زیادہ پسند کروں گی۔ بنا مڑے ذرا زور سے بولتی وہ لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں پر کھڑی نورے نے منہ بنایا تھا۔ کالج پہنچ کر پتہ چلا کہ واحد کلاس بھی کینسل ہو چکی تھی۔ گہرا سانس بھرا تھا۔ پہلے معلوم پڑ جاتا تو شاید وہ لائبریری کا ارادہ بھی منسوخ کر کے گھر ہی رہتی۔ آمنہ اور ریا کالج ہی نہیں آئی تھیں۔ ذکی اسے کلاس کے باہر مل گیا تھا جو اس کی طرح لیکچر کینسل ہونے پر آنکھیں گھما رہا تھا۔ یہ پروفیسر صاحب پہلے نہیں بتا سکتے؟ کم از کم میں اتنی تیاری سے بچ جاتا۔ وہ دونوں زیادہ تر اردو میں بات کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ آمنہ اور ذکی جیسی فرفر اردو نہیں بولتی تھی، اس کا لہجہ برٹش اثرات رکھتا تھا۔ ماہ نے سر سے پاؤں تک اس کی تیاری کو دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر براؤن جرسی پہن رکھی تھی۔ اتنی تیاری تو نظر نہیں آ رہی، مجھے کپڑے استری کرنے پڑے یار۔ وہ کالج سے کچھ فاصلے پر کالج کے دوسرے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اور ایک چھوٹی پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ تمہیں یہ سب کام کرنا پسند نہیں؟ بالکل نہیں، گھر میں سارے کام ملازم یا میری امی دیکھتی تھی، یہاں آ کر تو اپنا آپ ملازم محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بات پر ماں ہنسی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے؟ پاکستان میں ہی رہ کر پڑھتے۔ چلتے چلتے وہ پارکنگ تک پہنچے تھے جہاں سے دائیں طرف لائبریری تھی۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور بس زمینداری وغیرہ میں لگ گئے۔ میرے ابو کو شوق تھا کہ ان کا کوئی بیٹا باہر جا کر پڑھے، بس پھر مجھے ان کے شوق کو پورا کرنا پڑا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بتا رہا تھا، جیسے اپنے ابو کا شوق پورا کرنے میں اسے خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ تم تو ڈگری کے بعد واپس جاؤ گے یا نہیں؟ سیٹل ہونے کا ارادے ہیں؟ ہرگز نہیں، جس دن مجھے ڈگری ملی میں نے اگلی فلائٹ پاکستان کی پکڑنی ہے۔ اس کے انداز پر ماں سر ہلکا سا پیچھے گرائے ہنسی۔ کیوں ذکریہ ملک، تمہیں لنڈن اچھا نہیں لگا؟ اچھا ہے، لیکن میرے گاؤں سے زیادہ نہیں۔ تمہیں نہیں معلوم میں کتنا یاد کرتا ہوں اپنے گاؤں کو، اپنی فیملی کو۔ ماہ نے ہلکا سا مسکرائے سر اس بات میں ہلایا۔ تم بھی تو پاکستان سے ہو، کبھی گئی وہاں؟ نہیں، ہاتھ بہت چھوٹا تھا جب وہ ڈیڈ اور ماما کے ساتھ گیا تھا، پھر ڈیڈ کے پیرنٹس یعنی میرے گرینڈ پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈ نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ میں تمہیں انوائٹ کروں گا ہمارے گاؤں آنا، واپس آنے کا دل نہیں چاہے گا۔ وہ شاید اپنے گاؤں سے کافی محبت کرتا تھا۔ ضرور، مسکرا کر جواب دیا۔ چند لمحے بعد وہ پھر سے بولا، ماہ درا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہلکے میں جھجکتے لہجے پر ماہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پوچھو ذکی، اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ ذکی نے کتابیں دائیں ہاتھ سے بائیں میں شفٹ کیں، پھر ایک نظر ماہ کے سر سے پیچھے دیکھے واپس ماہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا میرا مطلب تم میں اور رائد سلطان کے درمیان کچھ چل رہا ہے؟ اس سوال کی وہ ذکی سے توقع نہیں کر رہی تھی۔ حیرت سے آنکھیں کھولے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ معذرت اگر میں نے غلط سوال کر دیا، دراصل بس مجھے لگا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ تمہیں کیوں لگا ذکی؟
مطلب کس بنا پر ایسا وہم ہوا تمہیں؟ ذکی نے ایک مرتبہ پیچھے دیکھا، پھر ماہ کو جس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ تم اسے دیکھتی ہو ماہدورہ؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ جس وقت وہ سامنے ہوتا ہے تمہاری نظریں بارہا اس کی جانب جاتی ہیں۔ ماہ نے تھوک نکلا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، اسے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، خصوصاً ایزابیلا کے ساتھ، تمہارے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہوتے ہیں، جیسے تم ہرٹ ہو رہی ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں کوئی الجھن، کوئی دوسرا تاثر نہیں ہوتا۔ جانتی ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ذکی کے الفاظ میں کھوئے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی ایک نظر کی خواہش۔ وہ جانتا تھا، وہ پہچانتا تھا۔ کیسے؟ کیا اس کی آنکھیں سب کچھ بتا دیتی تھی؟ گہرا سانس بھرے اس نے بیگ کندھے میں ٹھیک کیے پہلو بدلا۔ ذکی یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں واقعی وہم ہو رہا ہے۔ گلا صاف کرتی وہ بولی، جانتی تھی سامنے کھڑا ذکریہ کبھی اس کی بات کا یقین نہیں کرنے والا۔ وہم؟ ہاں شاید وہم ہی ہوتا اگر یہ ایک طرفہ ہوتا۔ کیا کہنا چاہتے ہو ذکی؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ صرف تم نہیں، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے، لیکن تب جب تم نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ تمہیں نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم، لیکن تیسرا دیکھنے والا انسان جانتا ہے، جیسے کہ میں۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، جیسے اپنی کہی بات پر وہ اسے بھروسہ ہو، جیسے وہ غلط نہ ہو۔ ذکریہ دراصل ایسا کچھ نہیں ہے، وہی بے ڈھنگا انکار۔ ذکی سر نفی میں ہلاتا ہلکا سا ہنسا، سر سے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ تم سے زیادہ وہ مجھے گھور رہا ہے، جیسے بس نہ چل رہا ہو میری گردن پکڑ کر مروڑ دے۔ سانس ایک لمحے کو اٹکی تھی۔ وہ یہاں موجود تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سر کو جنبش دیے ماہ نے رخ موڑے دیکھا۔ ذرا فاصلے پر وہ اپنی بائک کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور وہ اکیلا تھا۔ نظریں صرف اور صرف اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انگلیوں میں جلتے سگریٹ کا کش بھر کر اس نے سگریٹ زمین پر پھینکے، شوز سگریٹ کے ٹکڑے پر رکھے، آہستہ مگر زور سے مستا تھا، جیسے وہ سگریٹ کے ٹکڑے کی بجائے کسی کا چہرہ مسل رہا ہو۔ چند سیکنڈ ماہ نے اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، نہ ہی رائد نے۔ مزید چند سیکنڈ۔ آنکھیں پھیرتا وہ ہیلمٹ سر پر رکھے بائک پر سوار ہو گیا۔ ماہ نے واپس گردن موڑی تھی، سانس بحال کیے سامنے کھڑے ذکی کو دیکھا، جس کے تاثرات بتا رہے تھے، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں لائبریری کی طرف جا رہی ہوں، منڈے کو ملتے ہیں۔ گلا صاف کر کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ ذکی کے جواب کے انتظار کے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی دائیں طرف لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی بائک پر سوار ہیلمٹ کی اوٹ سے رائد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ لائبریری کے ایک کونے میں پڑی کرسی اور ٹیبل پر کتابوں کے ڈھیر کے ساتھ وہ لیپ ٹاپ کھولے کتابوں سے اکٹھا کیا ڈیٹا لیپ ٹاپ میں منتقل کر رہی تھی۔ قریباً 4 گھنٹوں سے وہ مسلسل بیٹھی اپنی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ ایک کافی کے کپ کے علاوہ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اور اب زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ ایک نظر اپنے اطراف میں ڈالی، اکا دکا اسٹوڈنٹس تھے جو اب اپنی چیزیں سمیٹتے لائبریری چھوڑنے کی تیاریوں میں تھے۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھے اسے اپنا سر پیٹنے کا دل چاہا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ ٹیوب آدھے گھنٹے پہلے نکل چکی تھی۔ ماربل آرک کی ٹیوب اب رات 10 بجے آنی تھی۔ آنکھیں بند کیے اس نے خود کو زور سے کوسنے سے باز رکھا۔ وہ جب پڑھنے بیٹھی تھی تو یوں ہی وقت سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ مزید لیٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ چیزیں سمیٹ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر بیگ کندھے سے لٹکاتی لائبریری سے باہر نکلی۔ ٹیوب کا انتظار کرنا تو فضول تھا۔ کیمپس سے باہر نکل کر وہ روڈ کے کنارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ ٹیکسی کا انتظار کرنے بھی وہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے کہیں رستے میں مل گئی تو ٹھیک ہے۔ اپنے اطراف میں نظریں دوڑاتی وہ چلی جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھوتی اس کی پونی ٹیل کو لہرائے جا رہی تھی۔ مصنوعی روشنیوں سے یہ شہر دن زیادہ رات میں روشن لگتا تھا۔ 1-2 ٹیکسی اس کے پاس سے گزری تھی، لیکن وہ سب فل تھیں۔ ویکنڈ تھا، لوگ اپنی تفریح کے لیے کلب، ہوٹل اور تھیم پارک وغیرہ کا رخ کیے ہوئے تھے۔ وہ زیادہ تر ریا، ذکی اور آمنہ کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتی تھی، لیکن اکثر اس کا ویکنڈ ہاتھ کے ساتھ گزرتا تھا۔ جب مزید 10 منٹ چلنے کے بعد بھی کوئی ٹیکسی نہ ملی تو وہ روڈ سے اترتی مین اسٹریٹ کی طرف چلتی۔ یہ رستہ شارٹ کٹ تھا، لیکن تھوڑا سا رسکی تھا۔ روڈ پر جہاں ٹریفک اور لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، اس رستے پر ٹریفک تو تھی ہی نہیں، ساتھ میں لوگوں کا ہجوم بھی شاید و نادر ہی پایا جاتا تھا۔ گھر پہنچنے کی جلدی میں وہ تمام شبہات سائڈ پر رکھے گھر کے رستے پر چل پڑی۔
اسٹریٹ کے آخر پر ایک نائٹ کلب تھا جس کے سامنے سے گزرنے پر تیز میوزک کی آواز باہر تک ماہ کو آئی تھی۔ وہ بلا شبہ لندن میں پلے بڑھے تھے، لیکن وہ تینوں بہن بھائی کبھی ایسی جگہوں پر نہیں جاتے تھے، بلکہ اس نے کبھی رائد اور ڈین کو بھی نائٹ کلبز میں جاتے نہیں دیکھا یا سنا تھا۔ وہ کلبز میں جاتے تھے، لیکن وہ اس طرح کے چیپ کریپ قسم کے نہیں ہوتے تھے۔ کلب کو پار کرتی وہ مین اسٹریٹ کے تقریباً آخر تک پہنچ چکی تھی، جس کے بعد مے فیئر اور پھر پارک لین کی سڑک شروع ہونی تھی۔ ایک کونے میں 3 لڑکے کھڑے دکھائی دیے۔ ماہ کے چلتے قدم ایک لمحے کو آہستہ پڑے تھے۔ اس وقت اسٹریٹ لائٹس کی روشنی، ماہ اور ان تینوں لڑکوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس جانا فضول تھا۔ اتنا لمبا رستہ طے کر کے وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ گہرا سانس بھر کر وہ مضبوط قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ لڑکوں کے سامنے سے گزرنے پر ان کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ بیگ کے اسٹریپ کو مضبوطی سے تھامے وہ چلتی گئی۔ وہ لڑکوں کے سامنے سے گزر گئی۔ گہرا اور پرسکون سانس خارج ہوا۔ اگلی مرتبہ وہ اکیلے کبھی مین اسٹریٹ کی طرف نہیں آئے گی۔ مینٹلی نوٹ بنایا تھا۔ چلتے قدموں کو ایک دم بریک لگی۔ وجہ؟ کسی نے اس کے بیگ کو پیچھے سے پکڑے اسے روکا تھا۔ تم اکیلی ہو؟ ہم تمہیں کمپنی دے دیتے ہیں۔ کن آنکھوں سے وہ ان تینوں لڑکوں کو دیکھے گئی۔ وہ اس کے پیچھے کب آئے تھے؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ ایک لڑکا اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اس سے کافی انچ لمبا تھا۔ سامنے آنے پر ایک ناگوار سی بدبو ماہ کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ تینوں نشے میں تھے۔ انہوں نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ پہلے سے رکا سانس مزید گلے میں اٹکا تھا۔ اگر تمہارے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تو تم ہمارے ساتھ آ سکتی ہو، بیبی گرل۔ تیسرا لڑکا دانت نکو سے بولا تھا۔ بیگ چھوڑو میرا۔ ڈر کے باوجود وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا، جیسے اس نے کسی قسم کا لطیفہ سنایا ہو۔ تو تمہارے پاس زبان بھی ہے؟ ہمیں تو لگا تھا تم صرف اپنی خوبصورت آنکھوں سے بولتی ہو۔ ان کے منہ سے نکلنے والی بدبو ماہ کو اپنے دماغ تک جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک نے اس کا بیگ جکڑ رکھا تھا، جبکہ 2 اس کے سامنے کھمبوں کی طرح کھڑے تھے۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ تم برجستہ جواب آیا۔ میرے پاس پیسے ہیں، تم لوگ وہ رکھ لو۔ اسٹریپ کو اس قدر زور سے تھاما تھا کہ اس کا ہاتھ سفید پڑ چکا۔ ہاں پیسے نہیں، صرف تم، وہ ایک ساتھ بولے۔ ماہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ سامنے کھڑے لمبے لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اس کے چہرے کے قریب لایا۔ ماہ نے آنکھیں کھولے اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ محض 2 انچ کی دوری پر ہوگا جب دائیں ٹانگ اٹھائے اس نے اپنے پورے زور سے لمبے لڑکے کے گھٹنے پر دے ماری۔ ہٹ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ وہ زور سے کراہتا پیچھے گرا تھا۔ ساتھ کھڑا لڑکا فوراً اپنے دوست کی جانب لپکا۔ ہاتھ میں پکڑی اسٹریپ کو گھما کر اس نے بیگ پیچھے کھڑے لڑکے سے آزاد کروایا اور وہی بیگ اس کے سر پر دے مارا۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے اس نے اپنا سر پکڑا تھا۔ مزید 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر وہ وہاں سے بھاگی۔ وہ صرف اسٹریٹ سے نکل کر سڑک پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہاں لوگوں کے رش میں اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور شاید پولیس کی گاڑی بھی کھڑی مل گئی تو وہ لڑکوں کی کمپلین بھی ان سے کر دے گی۔ دماغ میں خیالات بناتی وہ ابھی کچھ ہی دور گئی تھی جب بیگ کی بجائے اب کسی نے اس کی پونی ٹیل سے اسے پیچھے کی جانب کھینچا۔ سر میں یکلخت درد اٹھا تھا، جیسے بال جڑوں سے کھینچے گئے ہوں۔ ماہ نے ایک مرتبہ پھر سے بیگ گھمائے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس مرتبہ وہ تیار تھا۔ بیگ کو سر پر لگنے دینے کی بجائے اس نے بیگ کو تھام کر ماہ کے ہاتھ سے کھینچے سائڈ پر پھینک دیا۔ وہ تیسرا لڑکا تھا جو اپنے گرے ہوئے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ بیگ کو ایک نظر دیکھتے اس نے واپس لڑکے کو دیکھا۔ پہلے والی ہنسی مذاق کے تاثرات ختم ہو چکے تھے، اب وہاں صرف غصہ تھا۔ وہ چند قدم کی دوری پر کھڑا آنکھوں میں آگ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب بھاگ سکتی تھی، لیکن اسے اپنا بیگ چاہیے تھا۔ اس میں اس کا لیپ ٹاپ تھا، وہ اپنا بیگ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک لمحے وہ وہاں کھڑی تھی، اگلے لمحے وہ بیگ کی جانب لپکی، لیکن بیگ زمین سے اٹھانے سے پہلے لڑکے نے اسے بالوں سے پکڑے سیدھا کیا۔ درد کے باعث ماہ کے حلق سے زوردار چیخ نمودار ہوئی۔ اب وہ اس کے بال زور سے جکڑے اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اب اس کے دوست بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ بچا کچا سانس بھی ماہ کو ہوا میں تخیل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا یہ آخری دن تھا؟ یہ لڑکے اسے مار کر یہاں پھینک بھی گئے تو صبح ہونے سے پہلے اسے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ کل اسے ہاتھ سے ملنے بھی جانا ہے۔ مما اور نورے اس کا ڈنر پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ آج وہ ڈیڈی سے بھی بات نہیں کر سکی تھی، وہ اسے فون کر رہے ہوں گے۔ اور رائد کا خیال آتے ہی اس کے آنسو بھی گال پر بہے تھے۔ کیا وہ رائد سے بات کیے بغیر مر جائے گی؟ کیا وہ رائد کی نفرت لیے دنیا سے چلی جائے گی؟ تم تو بہت مضبوط نکلی، بیبی گرل۔ لمبا لڑکا ہلکا سا لڑکھڑاتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ اب وہ چاہ کر بھی اسے ٹانگ نہیں مار سکتی تھی۔ تم نے میرا سر پھاڑ دیا تھا، جاہل لڑکی۔ دوسرے لڑکے نے ہاتھ ماتھے پر رکھا تھا جہاں سے جلد سرخ ہوئی تھی۔
لیپ ٹاپ کی وجہ سے اس کا بیگ ہتھیار جیسا کام کر گیا تھا۔ میرے بال چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے کمینے انسان۔ سر کو جھٹکا دینے پر اسے مزید تکلیف ہوئی تھی، لیکن لڑکے کی پکڑ پہلے سے بھی سخت ہو چکی تھی۔ بیبی گرل کو درد ہو رہا ہے؟ مصنوعی فکر مندی آنکھوں میں سجائے اس نے اپنا چہرہ ماہ کے قریب کیا۔ بدبو سے بچنے کے لیے ماہ نے اپنا سانس روکا تھا۔ ایشین بیوٹی؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا وہ بولا تھا، مجھے جانے دو۔ ماہ نے ہلکی لیکن مضبوط آواز میں اس سے کہا، پہلے شاید جانے دے دیتے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ اشارہ گھٹنے کی جانب کیا تھا۔ ماہ نے ہاتھ اوپر لائے پوری طاقت سے اسے دھکا دینا چاہا۔ دور رہو اور مجھے جانے دو، بے وقوف غلیظ انسان۔ ماہ کے اٹھے ہاتھوں کی کلائیوں کو وہ دھکا دینے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ ماہ نے پوری آنکھیں کھولے اپنی کلائیوں کو دیکھا۔ ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑو چھوڑو مجھے۔ بازوؤں کو حرکت دیتے اس نے کلائیوں کو اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، لیکن گرفت تو جیسے ہتھکڑیوں جیسی تھی۔ ہمارے ساتھ چلو، پھر چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ کمینہ اور ٹھیک تھا تو بے حد تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تم جتنا چاہے شور مچاؤ، یہاں کوئی سننے والا نہیں۔ تم دیکھ نہیں رہی آس پاس؟ کوئی نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے وہ دانت نکالے بول رہا تھا۔ ماہ نے مزید آنسوں کو نکلنے سے روکنے کے لیے آنکھوں کو زور سے بند کیے کھولا تھا۔ اوہ، تم تو انگیجڈ ہو۔ اشارہ بائیں ہاتھ پر رنگ کی جانب تھا۔ ماہ کا دل ایک مرتبہ ڈوب کر ابھرا تھا۔ اور یہ ڈائمنڈ ہے؟ لمبے لڑکے کے ساتھ کھڑے لڑکے نے بغور رنگ کو دیکھتے کہا۔ نہیں، رنگ نہیں، پیسے، پیسے لے لو، رنگ کو مت چھونا۔ مضبوط آواز میں اب کی مرتبہ لڑکھڑاہٹ شامل ہوئی تھی۔ آنکھوں میں انگوٹھی کھونے کا خوف آیا تھا۔ پیسے اس رنگ کے برابر تھوڑی ہوں گے۔ ہم تمہاری رنگ نہیں لیں گے، اس کے بدلے تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ ڈیل؟ نہیں۔ میں اپنی رنگ بھی نہیں دوں گی اور تمہارے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی۔ میں تم تینوں کی پولیس میں کمپلین کروں گی اور اگلے کئی سالوں کے لیے جیل میں بند کروا دوں گی۔ جواباً ان تینوں نے بلند و بالا کہکہا لگایا تھا۔ ماہ نے دانت کچکچائے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ نائس اسپیچ بیبی گرل، لیکن پولیس کے پاس تو تم تب جاؤ گی نا جب میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ چند سیکنڈ دیکھنے کے بعد ماہ نے چہرہ آگے کیے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ایک کلائی چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ بازو سے اپنا منہ صاف کیے اس نے واپس ماہ کو دیکھا۔ قریب سے ایک بائک گزرنے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہی تھی۔ ماہ نے دل ہی دل میں کسی کے یہاں آنے کی دعا کی۔ بہت ہمت ہے تم میں تمہاری ساری ہمت نکال دوں گا۔ ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے ماہ کو تھپڑ مارنا چاہا۔ آنکھیں زور سے نیچے ماہ نے چہرہ ایک جانب کیا۔ چند سیکنڈ، تھپڑ نہیں لگا تھا۔ ہلکی سی آنکھیں کھولے اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا، جس کی توجہ دوسری جانب تھی اور اس کا بازو کسی کی گرفت میں تھا۔ ماہ نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا۔ دل ایک لمحے کے لیے حلق میں آیا تھا۔ رائد، ہاتھ چھوڑو۔ اس کی آواز سنجیدہ لیکن اپنے اندر طوفان لیے ہوئے تھی۔ اشارہ ماہ کے دوسرے ہاتھ کی جانب تھا جو لمبے لڑکے کی گرفت میں تھا۔ اپنا راستہ لو تم۔ لمبے لڑکے کے ساتھ والا لڑکا کہتا رائد کی جانب بڑھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ 10 قدم کی دوری پر زور سے زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ رائد نے فارغ ہاتھ سے اس کی ناک پر زوردار پنچ مارا تھا۔ ہاتھ چھوڑو۔ توجہ واپس لمبے لڑکے کی جانب کی۔ تم کون ہو؟ اس کے باپ؟ اس کا نہیں، تمہارا باپ۔ ایک ٹانگ ہوا میں لے جا کر رائد نے لمبے لڑکے کی سر کی پشت پر دے ماری۔ ماہ کا ہاتھ چھوڑتا وہ اس کی جانب لڑکھڑایا، جس پر وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ تیسرا لڑکا جس نے ماہ کے بال پکڑ رکھے تھے، وہ جانے کب اس کے بال چھوڑے پیچھے کھڑا پھٹی آنکھوں سے اپنے دوستوں کو زمین پر پڑے دیکھ رہا تھا۔ اس ہاتھ سے چھوڑے تھے نا؟ لمبے لڑکے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے رائد نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر کلائی سے مڑوڑ دیا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ یہ خود ہمارے پاس آئی تھی۔ درد سے کراہتے اس نے جھوٹ بولا۔ ماہ کی آنکھیں واہ ہوئیں۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رائد اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی آتی، تب بھی میں تیرا یہی حال کرتا۔ ٹوٹی کلائی کو ایک مرتبہ پھر سے دوسری جانب مڑوڑا تھا۔ وہ مزید درد سے چیختا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تیسرا لڑکا تیزی سے وہاں سے نکلتا اپنے دوسرے نیم بے ہوش دوست کی جانب بڑھ گیا، جو پنچ کے بعد سے اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ سوری، پلیز پلیز۔ ٹوٹا ہاتھ ہنوز رائد کے بے رحم ہاتھوں میں تھا۔ اسے سوری کر۔ اشارہ ماہ کی جانب تھا۔ لمبے لڑکے نے نظریں ماہ کی جانب کی، جو چند قدم دور کھڑی حیران پریشان نظروں سے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سوری، سوری، اسے کہو مجھے چھوڑے۔ کچھ دیر پہلے کی شوخی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں ہاتھ ٹوٹنے کی تکلیف تھی۔ آئندہ کسی لڑکی کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اپنا ٹوٹا ہاتھ دیکھ لینا۔ اپنی بات مکمل ہونے سے پہلے رائد نے تیسری مرتبہ اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ اب کی مرتبہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پہلے سے بھی تیز تھی۔
ساتھ ہی اس کی دل خراش چیخیں بھی بلند ہوئیں۔ اسے چھوڑ دو رائد۔ آواز ہلکی سی کپکپائی تھی۔ تم مجھے بتاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے؟ بغیر اس پر نظر ڈالے اس نے جواب دیا، رائد اس کا ہاتھ چھوڑ دو، وہ آلریڈی ٹوٹ چکا ہے۔ درمیانی فاصلہ مٹا کر ماں اس کے نزدیک آئی، ہچکچاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہلکا سا دبایا۔ رائد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر زور سے اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کے پیٹ پر کک ماری تھی۔ رائد کے چھوڑتے ہی وہ اپنا ٹوٹا ہاتھ تھامے گرتا پڑتا مخالف سمت بھاگا۔ تیسرا دوست پہلے سے اپنے بے ہوش دوست کو تھامے آگے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ رائد نے چند لمحے دور جاتے لڑکوں کو دیکھا، پھر قدم آگے بڑھاتے زمین پر پڑے اس کے بیگ کو اٹھایا۔ واپس آتے بیگ ہاتھ میں تھام کر پہلی مرتبہ نظریں ماں کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آنکھیں ملی تھیں، نیلی آنکھوں میں طوفان تھا، جبکہ بھوری آنکھوں میں آنسو لہرا رہے تھے۔ چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد رائد نے اس کے بکھرے بالوں کو دیکھا۔ پونی ٹیل ڈھیلی ہوئی گردن پر پڑی تھی، جبکہ بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں پھیلی تھیں۔ جبڑا بھینچا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ بیگ زمین پر رکھے واپس بھاگا۔ ماں نے حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھا، اور جب سمجھ آئی تو وہ سر نفی میں ہلاتی بیگ زمین سے اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ٹوٹے ہاتھ والے لڑکے کو کراس کرتا وہ آگے دونوں لڑکوں کی جانب بڑھا، پیچھے سے ہی تیسرے لڑکے کو بالوں سے پکڑے پیچھے کی جانب دھکیلا اور بالوں سے ہی تھامے اس کا سر پورے زور سے دیوار پر دے مارا۔ پہلے سے نیم بے ہوش لڑکا سہارا چھوٹنے پر واپس زمین پر گرا تھا۔ لمبا لڑکا اپنی جگہ پر ہی جامد ہو گیا، اور تیسرے لڑکے کے سر سے خون نکلتا لائنوں کی صورت اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کا سر پیچھے کیے وہ واپس دیوار پر مارنے کو تھا، جب ماں نے اس کا بازو زور سے تھامے اسے پیچھے کیا۔ لڑکے کے بال آزاد ہوتے ہی وہ دھپ سے زمین پر گر گیا۔ بازو سے تھامے ہی ماں اسے دھکیلتی اپنے ساتھ مخالف سمت لڑکوں سے دور لے آئی۔ ہاتھ بازو چھوڑو میرا۔ وہ جیسے دوبارہ واپس جانے کو تیار تھا۔ وہ مر جائے گا رائد، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اب بازو چھوڑو میرا۔ وہ اس وقت بکھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ مسلسل اپنے ساتھ کھینچتے ماں اس لڑکوں سے بہت دور سڑک کی جانب لے آئی تھی۔ گارڈ وومن چھوڑو مجھے۔ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماں کی گرفت مضبوط تھی۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ تم واپس نہیں جاؤ گے۔ میرا بازو چھوڑو ماہدورہ، وہ سنجیدہ اور سخت آواز میں بولا۔ ماں نے کھڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں چھوڑوں گی رائد سلطان۔ آنکھوں میں چیلنج تھا۔ رائد نے دانت کچکچائے تھے۔ نہیں جاؤں گا۔ آواز ذرا سی ہلکی ہوئی، جیسے وہ ہتھیار پھینک رہا ہو۔ اس کے کہنے پر ماں نے بازو پر گرفت ہلکی کی اور پھر اس کا بازو آزاد کر دیا۔ رائد نے الٹے قدم اٹھائے تھے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا رائد۔ ماں نے حیرت سے کھڑے اس کے الٹے قدم اٹھاتے دیکھا۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا ماہدورہ۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے تو وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ پلیز۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی، وہ اسے کسی مصیبت میں پڑتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے التجائی لہجے پر رائد ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکا، پھر جیسے اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاتھ بالوں پر پھیر کر بکھرے بال مزید بکھرائے تھے۔ میری بائک وہاں کھڑی ہے۔ ہاتھ اٹھائے چند قدم دور کھڑی بائک کی جانب اشارہ کیا۔ ماں نے اس کی ہاتھ کی سمت دیکھا۔ وہ سلور گرے باڈی والا بائک تھا، اور یہ بائک، وہ سوچ میں پڑی، جیسے کچھ یاد کر رہی ہو۔ ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ یہ بائک اس نے لائبریری کے باہر دیکھی تھی۔ وہ رنگ سے چاہے دھوکہ کھا سکتی ہو، لیکن باڈی پر بنے آدھے چاند سے نہیں۔ وہ یہاں بائک تھی۔ اس کا مطلب وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لائبریری سے لے کر یہاں تک وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اگر اس کو یہاں آنے میں ذرا سی دیر ہوئی تو وہ ماہ کے مین اسٹریٹ میں اترنے کی وجہ سے وہ شاید اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ رائد بائک سٹارٹ کیے بغیر اس کے پاس لے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ بائک ماہ کے نزدیک کھڑی کرتا وہ خود بھی اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتہ میں یہاں ہوں؟ ہلکی سی آواز میں سوال کیا۔ جواب دینے کی بجائے جیکٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر لائٹر سے جلاتا وہ لمبے لمبے کش بھرتا دھواں ہوا میں چھوڑنے لگا۔ ماہ نے ماتھے پر بل ڈالے انگلیوں میں پھنسے سگریٹ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن تم یہاں آئے میرے پیچھے۔ میں تمہارے پیچھے نہیں آیا، میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ نظریں سڑک کی جانب رکھے وہ سگریٹ کے کش بھرے جا رہا تھا۔ ہائی وے چھوڑ کر تم مین اسٹریٹ سے گزر رہے تھے۔ سوال تو یہ ہے کہ تم اس وقت یہاں کر کیا رہے تھے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جواب دے ہوں؟ وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ شاید ہاں۔ تم میرا پیچھا کر رہے تھے رائد، پھر تو تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں بچا لیا میں نے۔ ہونٹوں کا کنارہ طنزیہ مسکراہٹ میں اٹھا تھا۔ ماہ بغور اس کے ماتھے پر بکھرے بال، اس کی نیلی آنکھیں، اس کا کھڑا مغرور ناک دیکھ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تو تھا ہی، اب ظالم بھی بن گیا تھا۔ تم جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے کب کہا میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں؟ ماہ نے آنکھیں کھولے اسے گھور کر دیکھا۔
तो यहाँ क्यों खड़े हो? अपनी बाइक पर बैठ कर जाओ। पहला सिगरेट ख़त्म करने के बाद आखिरी टुकड़ा शूज़ तले मसल कर उसने दूसरा सिगरेट जलाया। आखिरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सड़क तमाम शहरियों के लिए मुश्तरका बनाई गई है। तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह सकती। लापरवाही से दूसरे सिगरेट का कश भरता वो बोला। माँ के दिल पर वज़न सा पड़ा था। वो अपनी सेहत के साथ खेल रहा था। तुम इसको बंद नहीं कर सकते? इसकी बदबू मेरे गले तक जा रही है। इशारा सिगरेट की जानिब था। रायद ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा जो तमाम दिन की थकावट के बाद उतरा सा लग रहा था। तुम दूर खड़ी हो जाओ। साफ जवाब पर माह का मुँह हल्का सा वाह हुआ। दूसरा सिगरेट भी ख़त्म करके वो हेलमेट पहने बाइक पर बैठा। इस वक्त तुम्हें टैक्सी बामुश्किल मिल पाएगी। मैं पैदल चली जाऊंगी। मैं मज़ीद किसी को मारने के मूड में नहीं हूँ। इसकी बात में छुपा मतलब वो समझ चुकी थी। सरनफी में हिला था। बैठो। लहजा हाँ की माना था। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बैग कंधे पर ठीक करते उसने कदम आगे बढ़ाए। मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। मैं किसी लड़की को अपनी बहन जैसी सूरत हाल में गुजरते नहीं देखना चाहता। सड़क के किनारे उठता अगला कदम हवा में ही मुअल्लिक हुआ। दिल एक लम्हे को रुका। आंखें मीच कर खोलती वो मुड़ी। वो बाइक पर बैठे इसे देख रहा था। बैठ जाओ माहिदरा, यकीन रखो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसकी बात में तंज था। मुझे तुम पर यकीन है रायद, खुद से भी ज़्यादा। वो 2 कदम इसकी जानिब बढ़ी। खुशकिस्मती है मेरी। अब बैठ जाओ। मैं मज़ीद सड़क पर खड़े इंतज़ार नहीं कर सकता। बाइक स्टार्ट करता वो सर झटक कर बोला। माह ने दांत किचकिचाए थे। इसके पीछे बाइक पर बैठे उसने रायद की जैकेट को दोनों हाथों से थामा। जैकेट से मत पकड़ो वरना जैकेट समेत सड़क पर गिर जाओगी। गिरने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो जैसे बुड़बुड़ाई थी। मैं हॉस्पिटल में रात गुजारने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यानी अगर इसे कुछ हो जाता तो वो इसके लिए रात हॉस्पिटल में गुजारता। ऐसी सोच ही माह के लबों पर मुस्कुराहट लाई थी। जैकेट छोड़कर माह ने इसके कंधों पर हाथ रखे ज़ोर से पकड़ा। बाइक स्टार्ट करता रायद एक लम्हे के लिए रुका, फिर अगले ही लम्हे वो बाइक सड़क पर दौड़ा गया।